ڈاکٹر اور گوریلا۔ ایشیا اور یورپ کے درمیان ہونے والی رقابت کا نتیجہ۔ ایشیا کے ڈاکٹر نے ایک عظیم کارنامہ سر انجام دیا جس کی وجہ سے اسے یورپ میں ایک اعلیٰ اعزاز سے نوازا گیا، لیکن کچھ یورپین کو اس کی یہ ترقی ایک آنکھ نہ بھائی اور اس نے ایک خوفناک انتقام لینے کا سوچا۔ ایک ڈاکٹر کو پیش آنے والا خوفناک واقعہ جس کا دماغ ایک گوریلے سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے آخری بار عالیہ کے گال تھپتھپائے اور پھر دوسرے لوگوں کی طرف الوداعی انداز میں ہاتھ ہلاتے ہوئے جہاز کی سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے۔ سیڑھیاں طے کر کے انہوں نے ایک بار پھر پلٹ کر دیکھا۔ ڈاکٹروں اور دوسرے سی آف کرنے والے حکومت کے نمائندوں، اخباری نویسوں اور فوٹوگرافروں کے ہجوم نے ان کی طرف ہاتھ لہرائے۔ ان ہاتھوں میں عالیہ کا سفید ہاتھ بھی گردش کر رہا تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے ان کی طرف ہاتھ ہلایا اور پھر اندر داخل ہو گئے۔ ان کے پیچھے جہاز کے دوسرے مسافر بھی آ رہے تھے۔ جہاز میں اپنی کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے گہری سانس لی اور دوسرے مسافروں کو آتے جاتے دیکھتے رہے۔ ان کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، حالانکہ عام حالات میں وہ ایک زندہ دل آدمی تھے اور ان کے ہونٹوں پر ہمیشہ مسکراہٹ کھیلتی رہتی تھی۔ جہاز کے آخری مسافر کے اندر آ جانے کے بعد سیڑھی ہٹا دی گئی۔ پھر ایئر ہوسٹس نے مسافروں سے حفاظتی پیٹیاں کس لینے کی درخواست کی اور اس کے بعد جہاز فضا میں پہنچ گیا۔ مسافر پرسکون ہو گئے، لیکن ڈاکٹر فیاض کے ذہن میں وہ بے نام سی خلش بے دستور تھی۔ حالانکہ یہ بے پناہ خوشی کا موقع تھا، دنیا نے ان کی صلاحیتوں کا اعتراف کر لیا تھا۔ وہ ایشیا کے لیے ایک عظیم اعزاز لینے جا رہے تھے۔ یہ اعزاز صرف ان کے ملک کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے ایشیا کے لیے باعث فخر تھا۔ یورپ کے مغروروں نے بہرحال ایشیا کی برتری تسلیم کی تھی اور ڈاکٹر فیاض کا اس کا ذریعہ تھے۔ ڈاکٹر فیاض دماغ کے ڈاکٹر تھے۔ انہوں نے دماغ کے انتہائی کامیاب آپریشن کیے تھے اور اس سلسلے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، لیکن جب انہوں نے ایک غیر ملکی سفارتی نمائندے کے کاسہ سر میں ایک اور مردہ انسان کا دماغ رکھ دیا تو دنیا انگشے بندہ رہ گئی۔ یہ سفارتی افسر ایک کار کے حادثے میں سخت زخمی ہو گیا تھا۔ اس کا بھیجا نکل پڑا اور پاش ہو گیا تھا۔ بظاہر اس کا زندگی سے تعلق ختم ہو گیا، لیکن جس کے کچھ اعضاء کام کر رہے تھے، اسی وقت ڈاکٹر فیاض نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کے سر کی ہڈیوں کو جوڑ کر اس میں دوسرا دماغ رکھا جا سکتا ہے، اور پھر انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر یہ کام کر دکھایا۔ سفارتی افسر کی شخصیت ضرور بدل گئی تھی، لیکن اس کی زندگی بچ گئی اور کچھ عرصے کے بعد وہ ایک عام انسان بن گیا۔ ڈاکٹر فیاض کے اس کارنامے نے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر فیاض نے ایسے ہی کئی کامیاب آپریشن کیے اور ان کی شہرت پوری دنیا میں ہو گئی۔ چنانچہ اس سال پوری دنیا نے متفقہ طور پر سب سے بڑا ڈاکٹری کا اعزاز ڈاکٹر فیاض کو دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ ڈاکٹر فیاض کے ملک میں بڑی خوشیاں منائی گئیں۔ ان کی حکومت نے انہیں مقامی سرکاری اعزاز دیے اور انہیں اس کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے تیار کر دیا جس میں انہیں اعزاز ملنا تھا، اور آج وہ کانفرنس میں شریک ہونے کے لیے یورپ کے ایک ملک جا رہے تھے۔ وطن سے باہر وہ درجنوں بار گئے تھے اور اس دوران ان کی نوجوان لڑکی عالیہ ہمیشہ تنہا رہی تھی، لیکن اس بار نہ جانے کیوں وہ عجیب سے تردد کا شکار تھے۔ نہ جانے کیوں ان کا دل ملک سے باہر جانے کو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن انہوں نے اس تردد کا اظہار کسی پر نہیں کیا اور بظاہر ہنسی خوشی تیار ہو گئے۔ ایئرپورٹ پر انہیں بے شمار افراد الوداع کہنے آئے تھے اور انہوں نے ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا تھا، لیکن وہ ترددان ان کے دل سے دور نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے پھر ایک گہری سانس لی اور ایئر ہوسٹس کی طرف دیکھنے لگے۔ یس پلیز، ایئر ہوسٹس ان کی طرف جھک آئی۔ ایک گلاس پانی، انہوں نے آہستہ سے کہا، اور ایئر ہوسٹس گردن جھکا کر چلی گئی۔ چند منٹ کے بعد اس نے ایک خوبصورت بلوری گلاس میں پانی پیش کر دیا
اور ڈاکٹر فیاض نے پانی پینے کے بعد گلاس واپس کر دیا۔ پھر انہوں نے گردن جھٹکی اور اس تردد کی وجہ دریافت کرنے لگے۔ آخر کیا وجہ ہے، کیوں وہ اس کیفیت کا شکار ہیں؟ اس طرح تو بلا وجہ ایک کوفت رہے گی۔ انہوں نے اپنی کیفیت کا تجزیہ کرنا شروع کر دیا، لیکن کوئی ایسی گرہ سامنے نہ آئی جس نے انہیں اس تردد میں مبتلا کیا تھا، اور پھر انہوں نے ایک ہی اندازہ قائم کیا، یہ حد سے بڑی ہوئی خوشی ہے جس کی وجہ سے اس کا اظہار وہ کسی پر نہیں کر سکے۔ عالم خوشی میں انسان مختلف کیفیات کا شکار ہو جاتا ہے، اور بہرحال یہ کیفیت ایسی نہیں ہے جس پر وہ قابو نہ پا سکیں، اور انہیں خود پر کنٹرول کرنا ہوگا، ورنہ وہ اس کانفرنس میں شریک نہیں ہو سکیں گے، ورنہ جانے ان کے بارے میں کیا کیا تاثر قائم کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنے بریف کیس سے اپنی دوا نکالی جو ان کے پاس موجود تھی۔ یہ دوا وہ اکثر سکون کے لیے استعمال کرتے تھے۔ دوا کی 2 گولیاں کھا کر وہ اپنی سیٹ کی پشت سے ٹک گئے اور آنکھیں بند کر لیں۔ نہ جانے کتنے گھنٹے وہ مسلسل سوتے رہے۔ پھر ایئر ہوسٹس نے ہی انہیں جگایا تھا۔ جہاز ایک درمیانی ملک میں اتر رہا تھا۔ اس ملک میں چند گھنٹے قیام کے بعد جہاز آگے بڑھ گیا، لیکن اب ڈاکٹر فیاض خود کو پرسکون محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی اس کیفیت پر قابو پا لیا تھا۔ بالآخر ان کا طویل سفر ختم ہو گیا۔ اس وقت ملک میں رات کے 11:15 بجے تھے۔ پورا ایئرپورٹ قہر میں ڈھکا ہوا تھا۔ تیز روشنیاں بھی قہر میں ڈوبی ہوئی ٹمٹما رہی تھیں۔ سردی کا احساس شدید تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے اترنے سے قبل اوور کوٹ پہن لیا، اور پھر فلیٹ ہیٹ سر پر جما کر وہ دوسرے مسافروں کے ساتھ جہاز کی سیڑھیاں نیچے اترنے لگے۔ رن وے پر جہاز کے نزدیک ہی چند افراد اس سردی کے باوجود اس کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ انہوں نے ان کا پرجوش استقبال کیا اور پھر اپنا تعارف کرانے لگے۔ ڈاکٹر فیاض خوش اخلاقی سے ان سے ملے، اور پھر استقبال کرنے والے انہیں ایک خوبصورت لمبی کار میں لے کر چل پڑے۔ ڈاکٹر فیاض اب پوری طرح مطمئن تھے اور اپنی کچھ عرصہ قبل والی کیفیت پر مسکرا رہے تھے۔ لمبی کار سفر کرتی رہی، اور ڈاکٹر کا استقبال کرنے والے ان کی تعریف و توصیف میں زمین و آسمان کے کلابے ملانے لگے۔ ڈاکٹر ان کی عقیدت پر ممنون تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اعلیٰ درجے کی خوبصورت کوٹھی کے آہنی گیٹ پر پہنچ گئے۔ یہ کوٹھی شہر سے باہر ایک پرفضا مقام پر تھی، اور ان کے اطراف کے مناظر کو صاف نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن اندازے سے بہت حسین معلوم ہوتے تھے۔ کار پورچ میں لگ گئی، اور چند حسین لڑکیوں نے ڈاکٹر کو گلدستے پیش کیے۔ ڈاکٹر فیاض کے میزبان انہیں لیے ہوئے ایک خوبصورت کمرے میں پہنچ گئے۔ 1 بج چکا تھا۔ ان لوگوں نے ڈاکٹر سے آرام کے لیے کہا، اور پھر انہیں اسی کمرے میں چھوڑ کر چلے گئے۔ ایک خوبصورت سی ملازمہ ڈاکٹر کے لیے مخصوص کر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر فیاض نے لباس تبدیل کیا۔ اب ان کی بے چینی بالکل رفع ہو چکی تھی۔ گرم کمرے کے گرم بستر پر انہیں نیند آئی، اور وہ اطمینان سے سو گئے۔ دوسرے دن کافی دن چڑھے جاگے ملازمہ نے ضروری انتظامات کر لیے تھے، چنانچہ گرم پانی سے عمدہ غسل کے بعد وہ تر و تازہ ہو گئے۔ چند ڈاکٹر ان سے ملاقات کے لیے پہنچ گئے تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ ناشتہ کیا۔ کچھ اخباری نمائندے بھی موجود تھے، جنہوں نے ڈاکٹر کے تاثرات قلم بند کیے، اور اس کے بعد افسر مہمان نوازی سے نے انہیں دن بھر کا پروگرام بتایا، اور اس پروگرام میں چند ثقافتی اداروں کی سیر اور چند ہسپتالوں کا معائنہ شامل تھا۔ کانفرنس کا انعقاد چوتھے دن تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے بہترین دن گزارا۔ بہت سے لوگوں سے ملے، جدید ترین ہسپتال دیکھے، کچھ دماغی مریضوں کا معائنہ کر کے ان کے معالجوں کو مفید مشورے دیے، اور پھر رات کو کچھ ثقافتی پروگرام دیکھنے کے بعد وہ واپس اپنی رہائش گاہ پر پہنچ گئے۔ اس گہما گہمی میں ان کا دل لگ گیا تھا، اور اب وہ پوری دل جمی سے کانفرنس میں شرکت کی تیاریاں کر رہے تھے۔ لباس تبدیل کرنے کے بعد وہ آرام کرنے لیٹ گئے، اور حسب معمول آرام کی نیند سوئے۔ دوسرے دن کے لیے بھی مقامی لوگوں نے پروگرام ترتیب دیا تھا۔ اس دن وہ ان غیر ملکی ڈاکٹروں سے ملے جو دوسرے ممالک سے کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تمام ڈاکٹر ان سے بڑی عقیدت کے ساتھ ملے،
اور پھر تیسرا دن بھی دلچسپ مصروفیات میں گزرا۔ چوتھے دن انہیں کانفرنس میں شریک ہونا تھا، چنانچہ اس رات وہ جلدی واپس آ گئے۔ انہیں اپنے طور پر کچھ تیاریاں کرنا تھی۔ رات کو 11 بجے تک وہ ان تیاریوں میں مصروف رہے اور پھر آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ وہ جلد سو جانا چاہتے تھے تاکہ دوسرے دن چاقو چوبند رہیں۔ بستر پر لیٹنے کے بعد ہی انہیں عالیہ کی یاد آئی۔ عالیہ ان کی اکلوتی بچی تھی جو 6 سال کی عمر میں ماں سے محروم ہو گئی تھی۔ ڈاکٹر فیاض اس کے باپ ہی نہیں بلکہ اس کے لیے ماں کی حیثیت بھی رکھتے تھے۔ یوں تو عالیہ کے لیے کئی عورتیں ملازم تھیں جو ہر طرح سے اس کا خیال رکھتیں، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر فیاض خود بھی عالیہ کی دیکھ بھال کرتے تاکہ اسے کوئی تکلیف نہ ہونے پائے۔ حالانکہ عمر زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کے ذہن میں دوسری شادی کا خیال تک نہیں آیا تھا۔ سوتیلی ماں کا وجود عالیہ کے لیے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح انہوں نے پوری زندگی تج دی اور اب عالیہ 22 سال کی تھی۔ باپ پر جان چھڑکتی تھی اور ان کی شکل دیکھ دیکھ کر جیتی تھی، اور جب ڈاکٹر کے لیے عالمی اعزاز تجویز ہوا تو عالیہ خوشی سے پھولی نہیں سمائی تھی۔ اس نے اپنے عزیز دوستوں کی شاندار دعوت کی اور اس پارٹی میں ڈاکٹر کو بھی شریک کیا، اور پھر اس نے باپ کو خوبصورت تحفہ پیش کیا، اور در حقیقت ڈاکٹر فیاض کے لیے بیٹی کا یہ تحفہ اس عالمی اعزاز سے برتر تھا جو انہیں ملنے والا تھا۔ انہوں نے مس عالیہ فیاض کا دلی شکریہ ادا کیا اور یہ محفل کہکوں پر ختم ہو گئی۔ ڈاکٹر فیاض کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی، اور ان کا پروگرام 1 ہفتے کا تھا اور وہ 1 ہفتہ جلد از جلد گزار لینا چاہتے تھے تاکہ اپنی بیٹی سے جا ملیں۔ انہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے طویل عرصہ سے بیٹی سے جدا ہوں، اور انہیں یقین تھا کہ عالیہ بھی ایسا ہی محسوس کر رہی ہوگی۔ حالانکہ وہ ایک ماڈرن فیملی رکھتے تھے، بے جا پابندیاں انہیں پسند نہیں تھیں، لیکن مشرقی انداز کے قائل ضرور تھے۔ شوکت خانہ کو رونق محفل بنانا انہیں پسند نہیں تھا، ورنہ عالیہ کو ساتھ بھی لا سکتے تھے۔ عالیہ بھی ان کے جذبات کا احترام کرتی تھی اور اس نے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا تھا۔ ڈاکٹر فیاض نے گہری سانس لی اور کروٹ بدل کر سونے کی تیاریاں کرنے لگے، اور نہ جانے کب انہیں نیند آ گئی۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا جب کسی کھٹکے سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ہمیشہ کچی نیند سوتے تھے۔ چند لمحات تک ان کا ذہن سویا رہا اور پھر وہ بیدار ہو گئے۔ کوئی وجہ ضرور تھی جس کی وجہ سے آنکھ کھلی، اور انہوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف نگاہ ڈالی، اور وجہ سامنے موجود تھی۔ 4 قوی ہیکل آدمی ان کے سامنے موجود تھے، سیاہ چست لباسوں میں ملبوس، اور ان کے چہرے سیاہ نقابوں سے ڈھکے ہوئے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں سیاہی رنگ کے پستول تھے جن کی نالیں ڈاکٹر کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر فیاض کا منہ حیرت سے پھیل گیا۔ اٹھو، اور ان میں سے ایک آدمی نے سخت لہجے میں کہا، اور ڈاکٹر فیاض تھوک نگل کر رہ گئے۔ تب ایک سیاہ پوش نے دوسرے کو اشارہ کیا، اور دوسرے سیاہ پوش نے ایک چھوٹا سا کفن ڈاکٹر کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ سائفن سے ایک پھوار نکلی اور ڈاکٹر کی ناک سے ٹکرائی، اور وہ اچھل پڑے تھے، لیکن پھر ان کے دماغ میں گنجان لہریے رقص کرنے لگے، اور آہستہ آہستہ ان کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ اٹھاؤ، اور دوسرے سیاہ پوش نے پھر کہا، اور دونوں آدمیوں نے پستول ہولسٹر میں لگا لیے، اور پھر انہوں نے اطمینان سے ڈاکٹر کو اٹھایا اور باہر لے چلے۔ پوری کوٹھی سائیں سائیں کر رہی تھی۔ پورٹیکو میں ایک بند وین کھڑی ہوئی تھی۔ سیاہ پوش ڈاکٹر کو اٹھائے ہوئے وین کے قریب پہنچے، اور پھر وین میں بیٹھے ہوئے 2 آدمیوں نے انہیں ایک اسٹریچر پر ڈال کر اسٹریچر ہک پر رکھ دیا۔ چاروں سیاہ پوش وین میں آ بیٹھے، اور وین اسٹارٹ ہو کر چل پڑی۔ تاریک راستوں پر اس کا سفر کافی دیر تک جاری رہا، اور پھر وہ ایک اور کوٹھی میں داخل ہو گئی۔ سفید رنگ کی یہ عمارت خاصی پر اسرار لگ رہی تھی۔ وین اس کے پورٹیکو میں رک گئی، اور اندر بیٹھے ہوئے لوگ پھرتی سے نیچے آئے، اور پھر ڈاکٹر کا اسٹریچر اندر لے جایا گیا۔ کئی راہداریوں سے گزر کر وہ ایک ہال میں پہنچ گئے۔ ہال میں دن کا منظر تھا۔ چاروں طرف انتہائی طاقتور سرچ لائٹیں لگی ہوئی تھیں۔ مختلف ساخت کی سائنسی مشینیں چاروں طرف نصب تھیں۔ ایک گوشے میں ایک سپیئر ٹیبل کے گرد پڑے ہوئے صوفوں پر کچھ لوگ سفید لباس میں ملبوس بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے سامنے کافی کی پیالیاں رکھی ہوئی تھی جو اب خالی ہو چکی تھی۔
آنے والوں کو دیکھ کر وہ کھڑے ہو گئے۔ سیاہ پوش کے ساتھیوں نے اسٹریچر ایک جگہ رکھ دیا اور خاموشی سے باہر نکل گئے۔ اب ہال میں سفید لباسوں والوں کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ سفید لباس والوں میں سے ایک نے ہال کا دروازہ بند کر دیا اور ان سب نے چہروں پر آپریشن ماسک پہن لیے۔ اس کے بعد انہوں نے اسٹریچر ٹرالی دھکیلی اور ایک طرف لے جانے لگے۔ ہال کے ایک حصے میں پہنچ کر ان میں سے ایک نے دیوار پر لگا ہوا بٹن دبایا اور دیوار میں ایک چوکور دروازہ کھل گیا۔ ٹرالی کو لیے ہوئے وہ دروازے سے اندر داخل ہو گئے۔ دوسری طرف بھی ایک پوشیدہ کمرہ تھا۔ اس کمرے میں چھت پر ایک بہت بڑی سرچ لائٹ لگی ہوئی تھی، جس کے نیچے ایک جدید ترین آپریشن ٹیبل موجود تھی۔ آپریشن ٹیبل کے نزدیک 3 نرسیں کھڑی ہوئی تھی اور کمرے کے ایک کونے میں سفید رنگ کی میز پر ایک خوفناک گوریلا مردہ یا بے ہوش پڑا ہوا تھا۔ ڈاکٹر فیاض کو سرچ لائٹ کے نیچے آپریشن ٹیبل پر منتقل کر دیا گیا اور پھر سرچ لائٹ روشن ہو گئی اور اس کی تیز روشنی ڈاکٹر کے جسم پر پڑ رہی تھی۔ سب کچھ تیار ہے نرس؟ ایک ڈاکٹر نے پوچھا۔ یس سر، نرس نے جواب دیا۔ کیا خیال ہے ڈاکٹر کوہل؟ پہلے گوریلے کو دیکھیں۔ یہی ضروری ہے کیونکہ ڈاکٹر کے برین کو نکالنے کے بعد گوریلے کا آپریشن مناسب نہ ہوگا۔ اتنی دیر ڈاکٹر کا برین اسپیس خالی نہیں رہنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک نرس، اس ٹرالی کو یہاں سے ہٹا دو۔ اور 3 نرسوں نے مل کر ڈاکٹر والی آپریشن ٹیبل دھکیل کر دوسری طرف سرکار دی اور پھر وہ گوریلے والی میز کو سرچ لائٹ کے نیچے لے آئیں۔ تب ڈاکٹروں نے دستانے پہنے اور پھر ایک ڈاکٹر نے ایک چوکور بکس اٹھایا۔ اس نے ایک پتلی سی ڈوری گوریلے کے سر پر باندھی اور بکس میں لگا ہوا ایک سوئچ آن کر دیا۔ گراریوں کے چلنے کی گڑگڑاہٹ گونج اٹھی اور بکس سے ایک آری نکل آئی۔ اوکے، ڈاکٹر نے کہا اور پھر اس نے آری گوریلے کے سر پر رکھ دی، جسے ایک چھوٹی سی اسٹینڈ پر اوپر اٹھا دیا گیا تھا۔ تیز کڑکڑاہٹ کے ساتھ آری گوریلے کے سر کی ہڈی کاٹنے لگی۔ ڈاکٹر چاقبدستی سے اپنا ہاتھ گھما رہا تھا اور چند سائد کے اندر اس نے نہایت صفائی سے گوریلے کا سر کا اوپری کھول علیحدہ کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آری رکھ دی۔ نرس ایک بڑی ٹرے میں سرجری آلات سجائے کھڑی تھی اور اس نے ایک باریک کینچی اٹھا کر ڈاکٹر کے سامنے کر دی اور ڈاکٹر کینچی لے کر گوریلے کے دماغ کی باریک نسیں کاٹنے لگے۔ نہایت مشکل کام تھا، لیکن ہوشیار ڈاکٹر نے گوریلے کی ایک ایک جھلی کاٹ کر اپنا کام مکمل کر لیا۔ پھر اس نے آلات کی مدد سے گوریلے کا مغز اس کے سر سے نکال لیا اور اسی وقت ایک نرس ایک چھوٹی سی ٹرالی لے کر اس کے قریب پہنچ گئی، جس میں ایک تشت رکھا ہوا تھا۔ تشت میں بادامی رنگ کا سیال بھرا ہوا تھا۔ ایک سیال میں گوریلے کے مغز کو رکھ دیا گیا اور ڈاکٹر نے ایک گہری سانس لی۔ اس نے چہرے سے ماسک ہٹا لیا اور نرسیں گوریلے کو دھکیل کر دور لے گئیں۔ کیا آپ مجھے ایک سگریٹ پینے کی اجازت دیں گے ڈاکٹر کوہل؟ آپریشن کرنے والے ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے دوسرے ڈاکٹر سے پوچھا۔ ضرور ڈاکٹر، دوسرے ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر وہ خود بھی اس کے ساتھ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ آپ لوگ تیاریاں کریں، اس نے چلتے ہوئے دوسرے لوگوں سے کہا اور پھر وہ دونوں باہر نکل آئے۔ رات خاموش تھی۔ وہ پر اسرار تاریکی میں کھڑے ہو کر سگریٹ کے گہرے گہرے کش لیتے رہے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کی۔ پھر سگریٹ ختم کرنے کے بعد واپس ہال میں چل پڑے اور ہال سے گزر کر اس کمرے میں واپس آ گئے۔ یہاں نرسیں اور دوسرے ڈاکٹر اپنا کام کر چکے تھے۔ ڈاکٹر فیاض کی میز آپریشن لائٹ کے نیچے تھی اور دوسرے تمام لوازمات بھی تیار تھے۔ ایک مخصوص انجیکشن کے ذریعے ڈاکٹر کو ہوش میں لے آیا گیا تھا کیونکہ یہ ضروری تھا اور ڈاکٹر ان پر سوالات کی بھرمار کیے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ اور پاؤں میز سے کسے ہوئے تھے، جن کی وجہ سے وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ اس نے ان دونوں کو گردن گھما کر دیکھا اور دونوں ڈاکٹر مسکراتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے۔ تم لوگ بھی نہیں بتاؤ گے کہ تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ ڈاکٹر فیاض نے متوش لہجے میں پوچھا اور ڈاکٹر کوہل مسکراتا ہوا سامنے آ گیا۔ ڈاکٹر فیاض، بلا شبہ تم برین اسپیشلسٹ ہو، بلا شبہ تمہارے کارنامے شاندار ہیں، لیکن ہمارے خیال میں جو عالمی اعزاز تمہیں ملنے والا ہے وہ تمہیں نہیں ملنا چاہیے، کیونکہ ایشیا ابھی اس قابل نہیں ہوا کہ یورپ پر سبقت لے جائے۔ ہم یہ اعزاز تمہیں نہیں ملنے دیں گے، یہ ہماری توہین ہوگی۔ لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میں نے تو یہ اعزاز نہیں مانگا۔ تمہارا یہی قصور کیا کام ہے
کہ ڈاکٹر تم نے ایک ایشیائی ہوتے ہوئے مغرب پر سبقت لے جانے کی کوشش کی ہے۔ ہم لوگ کسی میدان میں تمہیں آگے نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ تمہاری کم ظرفی ہے۔ ڈاکٹر، میں نے کسی کو نیچا دکھانے کے لیے کچھ نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے انسانیت کی بھلائی کے لیے کیا ہے، ڈاکٹر فیاض نے ہونٹ سکوڑ کر کہا۔ جو کچھ بھی کہہ ڈالو ڈاکٹر، بہرحال تم مغرب سے یہ اعزاز نہ لے جا سکو گے۔ میں ہر قسم کے اعزاز پر لعنت بھیجتا ہوں۔ مجھے جانے دو، میں اپنے وطن واپس چلا جاؤں گا۔ یہ بھی اب ممکن نہیں ہے ڈاکٹر، کوہل نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پھر تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ ایک دلچسپ تماشا، ڈاکٹر کوہل نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے لہجے کی درندگی پر ڈاکٹر فیاض کے جسم میں خوف کی لہریں دوڑنے لگی۔ کیسا تماشا؟ اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ بدقسمتی سے وہ تماشا تم نہ دیکھ سکو گے۔ ہاں، وہ اخبارات تم تک ضرور پہنچا دیے جائیں گے جن میں اس تماشے کی تفصیل ہوگی۔ کیوں ڈاکٹر؟ کوہل نے مسکراتے ہوئے دوسرے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ ہاں، بیچارے ڈاکٹر فیاض کو اس تفصیل سے تو محروم نہ رکھا جائے۔ اچھا ڈاکٹر، تم سے دوبارہ ملاقات ہوگی، فی الحال رخصت، ڈاکٹر کوہل نے کہا، اور پھر ان دونوں نے چہرے پر ماسک لگا لیے۔ کوہل نے ایک نرس کے ہاتھ سے سرنج لے لی اور جس میں ایک سیال بھرا ہوا تھا۔ پھر اس نے سرنج کا سیال ڈاکٹر فیاض کے بازو میں اتار دیا اور ڈاکٹر کا جسم ساکت ہو گیا۔ اس کا ذہن جاگ رہا تھا، لیکن وہ بے حس و حرکت تھا اور اس کے حواس تحریک کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ تب دوسرے ڈاکٹر نے آری لی اور پھر ایک آری ایک تیز کڑکڑاہٹ کے ساتھ چل پڑی اور ڈاکٹر کی پیشانی سے خون رسنے لگا۔ اس کے سر کی ہڈی کٹتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ اس کا پورا کاسا سر علیحدہ ہو گیا اور ڈاکٹر اس کی باریک نسیں کاٹنے لگا۔ کام انتہائی ہوشیاری سے جاری تھا۔ ڈاکٹر کے ہاتھوں کی پھرتی قابل دید تھی۔ پھر اس نے ڈاکٹر فیاض کا قیمتی دماغ نکال لیا اور اسے بھی ایسے ہی سیال میں ڈال دیا گیا جس میں گوریلے کا دماغ پڑا ہوا تھا۔ پھر اس نے نرس کو اشارہ کیا اور نرس وہ ٹرالی لے آئی جس میں گوریلے کا دماغ رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر نے آلات کی مدد سے گوریلے کا دماغ ڈاکٹر کے سر میں رکھ دیا اور پھر وہ ایک خاص سیال کی مدد سے ڈاکٹر کے سر کی نسوں کو گوریلے کی دماغ کی نسوں سے جوڑنے لگا۔ انتہائی مشکل اور مہارت کا کام تھا جسے ڈاکٹر پورے اعتماد سے کر رہا تھا۔ تمام لوگ سانس روکے کھڑے تھے، یہاں تک کہ آخری نس بھی پیوست ہو گئی، اور پھر ڈاکٹر نے سر کا پیالہ دوبارہ ڈاکٹر فیاض کے سر پر رکھ دیا۔ اس دوران نرس ایک ٹرالی دھکیل لائی اور جس پر ایک عجیب ساخت کی مشین رکھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے ایک کپڑے سے ہاتھ صاف کیے اور پھر مشین سے ایک پائپ نکال لیا اور اس نے مشین کا بٹن آن کیا اور پائپ سے ایک غیر محسوس سا دھواں خارج ہونے لگا۔ ڈاکٹر پائپ کے سرے کو ڈاکٹر فیاض کے سر سے جوڑ کر گھمانے لگا اور جوڑ کا خون غیر معمولی طریقے سے خشک ہونے لگا۔ چند لمحات کے بعد ایک خفیف سا نشان بھی نہیں رہا اور ڈاکٹر کے سر کا پیالہ مضبوطی کے ساتھ جڑ چکا تھا۔ ڈاکٹر کوہل پلیز، اس نے ڈاکٹر کوہل سے کہا اور ڈاکٹر نے نرسوں کو اشارہ کیا۔ نرسیں اس ٹرالی کو دھکیل کر لے گئیں اور پھر ڈاکٹر کوہل نے ایک اور مشین میں لگی ہوئی نلکیاں ڈاکٹر فیاض کی نسوں میں پیوست کر دیں۔ نلکیوں کے ذریعے ایک چمکدار سرخ خون ڈاکٹر فیاض کے دماغ میں منتقل ہونے لگا۔ یہ خاص قسم کا خون تھا جو دماغ کو فوری تقویت بخشنے کے لیے تھا اور جس سے آپریشن کا احساس بھی چند ساعت کے بعد فنا ہو جانا تھا۔ اس کام سے فارغ ہو کر ڈاکٹر کوہل پھر اس دوسرے ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا جو صوفے پر آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا۔ کیا آپ تیار ہیں ڈاکٹر؟ ہاں، وقت کم ہے اور کام زیادہ، ڈاکٹر مستعدی سے کھڑا ہو گیا۔ اس دوران گوریلے والی ٹرالی آپریشن لائٹ کے نیچے لے آئی گئی تھی اور ڈاکٹر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر فیاض کا دماغ گوریلے کے جسم میں منتقل ہو گیا تھا۔ عظیم و شان عمارت پر بہت سے ممالک کے پرچم لہرا رہے تھے۔ عمارت کے سامنے خوبصورت وردی میں ملبوس بہت سے خصوصی پولیس کے جوان پہرا دے رہے تھے۔ اخباری نمائندوں کی جماعت سے اپیل کی گئی تھی کہ وہ کانفرنس کے خاتمے کے بعد ڈاکٹروں سے سوالات کرے، البتہ انہیں کانفرنس میں شریک ہونے سے نہیں روکا گیا تھا۔ چنانچہ پریس گیلری کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ ملک کے ڈاکٹر اپنے سیٹوں پر پہنچ چکے تھے اور ان سیٹوں کے سامنے ان کے ملک کا چھوٹا سا پرچم اور اس ملک کا نام تحریر تھا۔ تقریباً تمام سیٹیں پر تھیں۔
صرف چند مقامی ڈاکٹر نہیں آئے تھے، لیکن ان کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ وہ کانفرنس چیمبر سے ملحقہ روم میں موجود ہیں۔ ڈاکٹر فیاض بھی نہیں آئے تھے، جو آج کی اس کانفرنس کے ہیرو تھے۔ لوگ بے چینی سے ان کے منتظر تھے۔ پھر مقامی ڈاکٹر بھی کانفرنس ہال میں آ گئے اور ایک میزبان ڈاکٹر نے افتتاحی تقریر شروع کی۔ اس نے کہا کہ معزز مہمانوں کی آمد پر میں اپنے ملک کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں خاص طور پر ایشیا کے مائی ناز ڈاکٹر فیاض کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس سال دماغ کی دنیا میں حیرت انگیز کارنامے انجام دیے ہیں۔ بلا شبہ ہم ان کے ہم پیشہ ہونے کی حیثیت سے ان پر فخر کر سکتے ہیں، اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ پسماندہ ایشیا میں ایسی عظیم شخصیت نے جنم لیا۔ ہم بھی ایشیائی بھائیوں کی ترقی کے خواہش مند ہیں۔ ہم انہیں ہر میدان میں آگے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر انسانیت کی بھلائی کے لیے پیدا ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی جہاں بھی جو کچھ بھی کرے وہ پوری ڈاکٹر برادری کے لیے کارآمد ہوتا ہے۔ ہم اپنے معزز مہمان سے بہت کچھ سیکھنے کے خواہش مند ہیں اور انہیں اس سال کے سب سے بڑے ڈاکٹری اعزاز ملنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ افتتاحی تقریر کے خاتمے پر تالیاں گونج اٹھی، لیکن لوگوں کی نگاہیں ڈاکٹر فیاض کو تلاش کر رہی تھی۔ اس وقت کانفرنس ہال کا دروازہ کھلا اور ڈاکٹر فیاض چند لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اخباری نمائندوں نے دھڑا دھڑ تصویریں بنانا شروع کر دی، لیکن ڈاکٹر فیاض کے کوئی تصویر سامنے سے نہیں لی جا سکی۔ وہ ساتھ آنے والوں میں گھرے ہوئے تھے، اور اگر گھرے ہوئے نہ ہوتے تو ان کے چہرے کی وحشت صاف نظر آ جاتی۔ لوگوں میں گھرے ہوئے وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں ان کی سیٹ تھی، اور پھر انہیں لانے والے منتشر ہو گئے۔ میں ڈاکٹر فیاض سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مہمانوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں، مقامی ڈاکٹر نے کہا، اور لوگوں کی نگاہیں ڈاکٹر فیاض کی طرف اٹھ گئیں، جن کی آنکھیں انگاروں کی طرح چمک رہی تھی اور جن کے چہرے سے وحشت عیاں تھی۔ ڈاکٹر فیاض پلیز، میزبان ڈاکٹر نے پھر درخواست کی، لیکن ڈاکٹر فیاض دہشت زدہ نگاہوں سے ہال میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے تھے۔ لوگوں کو چہرے سے حیرت عیاں ہونے لگی۔ میزبان بھی حیران نظر آ رہا تھا۔ سب لوگ آپ کے منتظر ہیں ڈاکٹر، میزبان نے کہا۔ ڈاکٹر کے فیاض کے منہ سے ایک عجیب سی آواز نکلی۔ وہ اچھل کر کھڑے ہو گئے اور پھر انہوں نے میزبان کا گریبان پکڑ لیا۔ دوسرے لمحے ایک زوردار جھٹکے سے انہوں نے میزبان ڈاکٹر کی قمیض پھاڑ دی اور تمام لوگ بکھلا کر کھڑے ہو گئے۔ میزبان ڈاکٹر کی آنکھیں شدید حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ڈاکٹر فیاض اپنی سیٹ کے پیچھے سے نکل کر آئے تھے اور وہ مائک کے سامنے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھوں سے سینہ پیٹ رہے تھے، اور پھر وہ بے ہنگم انداز میں اچھلنے کودنے لگے اور فوٹوگرافروں نے ان کی تصویریں کھینچنا شروع کر دیں۔ میزبان اور مہمان ڈاکٹر ششدر کھڑے ہوئے تھے۔ پھر میزبان ڈاکٹر آگے بڑھے اور انہوں نے جھک کر کہا، ڈاکٹر فیاض پلیز، کیا آپ کچھ طبیعت خراب محسوس کر رہے ہیں؟ اور جواب میں ڈاکٹر فیاض نے میزبان کی گردن پکڑ لی اور اسے سر سے اوپر اٹھانے کی کوشش کرنے لگے۔ مہمان چیخ پڑے تھے اور اس وقت چند سیکورٹی گارڈ اندر آ گئے اور انہوں نے ڈاکٹر فیاض کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ڈاکٹر فیاض بمشکل ان کے قابو میں آ سکے تھے اور سیکورٹی گارڈ انہیں ملحقہ روم میں لے گئے۔ ہم معزز مہمانوں سے معذرت خواہ ہیں، نہ جانے ڈاکٹر فیاض کو کیا ہو گیا ہے۔ صبح تک وہ ٹھیک تھے، ہم نے ان سے فون پر بات چیت کی تھی۔ ہم کوشش کریں گے کہ ڈاکٹر کی حالت نارمل ہو جائے۔ براہ کرم چند مہمان میرے ساتھ آئیں۔ اور بہت سے لوگ میزبان ڈاکٹر کے ساتھ اندر داخل ہو گئے، لیکن اندر ڈاکٹر فیاض کی کیفیت پہلے سے بھی خراب تھی۔ انہوں نے ایک سیکورٹی گارڈ کو زخمی کر دیا تھا اور ایک طرف پھاڑ کھانے کو دوڑ رہے تھے۔ ڈاکٹر حیران کھڑے انہیں دیکھ رہے تھے۔ تب میزبان ڈاکٹروں میں سے ایک نے کہا کہ اب کیا کیا جائے؟ ایسی صورت میں تو اعزاز کا اعلان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یقیناً، ایک مہمان ڈاکٹر نے تائید کی اور ڈاکٹر کمرے سے نکل آئے۔ اخباری نمائندوں میں کھلبلی مچ گئی۔ سب حالات جاننے کے لیے بے چین تھے۔ چنانچہ میزبان ڈاکٹر نے کہا، مجھے افسوس ہے کہ ڈاکٹر فیاض شدید خوشی کے عالم میں ذہنی توازن کھو بیٹھے ہیں۔ ہم انہیں صحیح پوزیشن میں لانے کی سر توڑ کوشش کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ تقریب منسوخ کر دی گئی۔ اخباری نمائندوں نے بہت سے سوالات کیے، لیکن ان کے جواب میں میزبان ڈاکٹروں نے معذوری کا اظہار کیا اور کہا، ہم سخت پریشان ہیں، براہ کرم ہماری پریشانیوں میں اضافہ نہ کریں۔ اور اس طرح یہ تقریب سنسی خیز اختتام کو پہنچی۔
دوسرے روز اخبارات کی سرخیوں نے تہلکہ مچا دیا تھا۔ ڈاکٹر فیاض کے سفارت خانے کے ذریعے ان کے ملک کو اس سانے کی اطلاع دی گئی اور اس طرح یہ تقریب سنسی خیز اختتام کو پہنچی۔ سب حیران تھے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈاکٹر فیاض کو ہسپتال میں پہنچا دیا گیا، جہاں مقامی ڈاکٹر ان کی دیکھ بھال کرنے لگے۔